دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس صرف 7,000 فوج، 8 طیارے اور ایک بھی ٹینک نہیں ہے؟ لیکن دوستو پھر بھی دنیا کے اس ملک پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، مگر کیوں؟ دوستو اس سوال کے جواب کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو میں 10 ایسے ممالک کے بارے میں بتایا جائے گا جن پر قبضہ کرنا یا پھر یوں کہیں کہ جن پر حملہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو پھر دوستو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 10 ممالک ہیں۔ نمبر 10 بھوٹان۔ دوستو مشرقی ایشیا کے اس ملک کے پاس دراصل اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھوٹان کے پاس نہ تو بہت بڑی فوج ہے، ایک چھوٹی سی فوج ہے 7,000 اہلکاروں پر مشتمل، اور نہ ہی دوستو اس کے پاس اچھی طرح سے لیس ایئر فورس ہے۔ اس ملک کی ایئر فورس کے پاس صرف 8 طیارے ہیں، اور یہاں تک کہ بھوٹان کی آرمی کے پاس ایک بھی ٹینک موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دوستو بھوٹان ان 10 ممالک میں شامل ہے جن پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن عمل لگتا ہے۔ دوستو ایسا اس لیے ہے کہ بھوٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے جو چاروں طرف سے ہمالیہ کی شاندار بلند و بالا چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے، اور یہ ملک خود بھی سطح سمندر سے 300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اگر کوئی فوج اس ملک کی سرحدوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو ہائٹ فوبیا بہت سے فوجیوں کو کمزور کر دے گی، اور اگر ان میں سے کچھ سپاہی ان بلند و بالا پہاڑوں سے نیچے اترنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو دوستو وہ اتنے تھک چکے ہوں گے کہ حملہ کرنا تو دور کی بات، ٹھیک سے چل بھی نہیں پائیں گے، اور ان کے پاس وسائل کی اس قدر کمی ہو جائے گی کہ حملہ کرنا بے معنی ہی ہوگا۔ نمبر 9 ایران۔ دوستو ایران مشرق وسطیٰ کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ شمالی کوریا کے بعد سب سے زیادہ دشمن ممالک رکھنے والا ملک بھی ایران ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی مشرق وسطیٰ کا یہ پورا خطہ قریبی اور دور دراز کے ممالک کے ساتھ جنگوں کا مرکز رہا ہے، اور ایران ان سب میں نمایاں طور پر ملوث رہا ہے، لیکن پھر بھی ایران حملہ آوروں کو دور رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ دوستو اس کی بڑی وجہ ایران کا جغرافیائی محل وقوع ہے، جو اتنا خوفناک ہے کہ ایران کو بدنام زمانہ طاقتور ترین حملہ آوروں کو بھی دور رکھنے کے لیے فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو ایران چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے، اور ان پہاڑی چوٹیوں میں معتد خفیہ بنکر بنائے گئے ہیں جہاں ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ایرانی جاسوس علاقے کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس زیر زمین بہت بڑا میزائل نیٹ ورک بھی ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستو یہ تو ابھی کچھ نہیں، اس کے علاوہ ایران کے پاس 5 لاکھ فوجی اہلکار، 1,658 ٹینکس، 137 لڑاکا طیارے اور انتہائی جدید قسم کے ایٹمی ہتھیار بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ اور امریکہ جیسے ایران کے بڑے دشمن ممالک بھی صرف دور سے ہی ایران سے نفرت کرتے ہیں، کبھی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ نمبر 8 آسٹریلیا۔ دوستو ایک بار پھر سے اس ملک کا بھی جغرافیہ اس کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار ہے۔ آسٹریلیا ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کے ارد گرد ہزاروں کلومیٹر تک سمندر کا پانی ہے، جو اپنی ہیبت اور خوف آپ رکھتا ہے اور کسی بھی حملہ آور کو روکتا ہے اور ان کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آسٹریلیا کا 70% حصہ آؤٹ بیک پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس حصہ پر دور دور تک پانی تو کیا کوئی جاندار چیز بھی نظر نہیں آتی، جہاں تک نظر جاتی ہے بس ویران ہی ویران ہے۔ دوستو آسٹریلیا کا قریب ترین دشمن ملک جاپان ہے، جو خود 11,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لہٰذا اگر جاپانی فوج آسٹریلیا پر حملہ کرتی ہے، جو کہ اس نے دوسری جنگ عظیم میں کیا بھی تھا اور بری طرح شکست کا سامنا بھی کیا، تو دوستو اس حملے کے لیے جاپانیوں کو 11,000 کلومیٹر کا یہ سفر پانی سے گزر کر طے کرنا ہوگا، جس کی اپنی بہت سی مشکلات ہیں۔ اگر جاپانی فوج یہ سمندر پار کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو آسٹریلیا کا یہ نا ختم ہونے والا صحرا ان کے سواگت کے لیے آگے کھڑا ہوگا۔ یہاں پہنچنے کے بعد کوئی بھی فوج یا تو پانی کی کمی کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوگی یا پھر چھپے ہوئے گوریلا جنگجوؤں کا شکار بنے گی، اور اگر جاپانی فوج اس کو بھی پار کر لیتی ہے تو جب تک وہ آبادی والے علاقے میں پہنچے گی تو تھکاوٹ اور کمزوری سے بے حال ہو چکی ہوگی، اور آسٹریلین فوج ان کو کچھ ایسے باہر نکال پھینکے گی۔ نمبر 7 سوئٹزرلینڈ۔ دوستو سوئٹزرلینڈ 3 چیزوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے: سوئس چاکلیٹ، سوئس واچز اور عالمی سیاست میں اس کی غیر جانبداری کے لیے۔ دوستو یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے دنیا کے تقریباً تمام طاقتور ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ UNO کے ہر شعبہ کے ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک نے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی جنگ میں ملوث نہیں کیا، حالانکہ یہ اس پلینٹ کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے،
عالمی سپر پاورز جیسے کہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی وغیرہ سوئٹزرلینڈ کے بہترین دوست ہیں اور ان کے مالیاتی اثاثوں کا بڑا حصہ سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی حملہ آور اتنے طاقتور ترین ممالک کے ساتھ مصیبت میں پڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی حملہ آور ان بڑی طاقتوں کی مزاحمت کو کچلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو سوئٹزرلینڈ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ الپائن کے ان بلند پہاڑوں کے درمیان چھپے ہوئے بنکرز، خفیہ ٹھکانے اور مضبوط قلعوں میں تعینات فوج کی 24 گھنٹے کی نگرانی کسی بھی حملہ آور کو کئی گنا کمزور کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی حملہ آور سوئس سرحدوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سوئس آرمی سے پہلے سوئس عوام کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 6، نارتھ کوریا۔ دوستو، یہ ملک صرف کم جونگ ان کے بے رحم ہونے کی وجہ سے ہی خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی فوج بھی اسے ناقابل شکست ملک بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شمالی کوریا کے پاس 8 لاکھ ایکٹیو سولجرز اور 5 لاکھ ریزرو سولجرز ہیں۔ اس کے علاوہ 5000 ٹینکس، 600 لڑاکا طیارے، 1000 بیٹل شپس اور 8 جوہری وار ہیڈز ہیں۔ دوستو، اس ملک کی جوہری صلاحیت ہی دنیا کے بڑے اور طاقتور ممالک کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہاں تک کہ 1950 کی دہائی میں امریکہ اور جنوبی کوریا مل کر بھی شمالی کوریا کو زیر نہیں کر سکے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کے بہت سے دشمن ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی شمالی کوریا پر اعلان جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب دنیا نے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ سے جنگ کی توقع کی ہے، لیکن امریکہ جیسا بڑا ملک بھی